پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کے معاملے پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں وضاحت کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں، ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے، ادب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کے معاملے پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں وضاحت کی ہے۔ سول مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل اصغر سبزواری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ ایک وقت کے بعد میری عدالت میں آئے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں، ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے، ادب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں۔ مجھے گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کی گرفتاری کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی آمد پر گڈ ٹو سی یو کہنے پر چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر عمران خان کی پشت پناہی کی، پی ٹی آئی کے لیے صدر مملکت جو کر رہے ہیں اس پر ہمیں غصہ ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان وضاحت دے رہے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایجنسیز نے کروایا، ٹکٹ ہولڈرز اور ٹائیگر فورس کے دہشت گرد ایجنسی کے بندے تھے۔ کہا گیا دوبارہ گرفتار کیا گیا تو 9 مئی سے زیادہ رد عمل آئے گا، کیا آپ کی بات سب مان لیں گے؟ حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت قائمہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت آئی ٹی نے کرپٹو کرنسی بند کرنے پر کام شروع کر دیا۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق سافٹ ویئر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کرنسی سے متعلق بریفنگ میں کہا کہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ $2.8 ٹریلین سے کم ہو کر $1.2 ٹریلین رہ گئی ہے۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سہیل جواد نے کہا کہ کرپٹو کرنسی ہائی رسک ہے جو صرف ہوائی کرنسی ہے، یہ ٹوٹل فراڈ ہے، پاکستان میں کبھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹو ہے کیا، اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کرپٹو کرنسی میں پاکستانی انویسٹمنٹ پر ایف آئی اے اور ایف ایم یو کارروائی کر رہا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی 16,000 سے زائد کرنسی بن چکی ہے جن کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ حساس معاملہ ہے، ہم ابھی FATF سے نکلے ہیں، یہ معاملہ رسک سے بھرپور ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کبھی لیگل نہیں کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سہیل جواد نے کہا کہ 2018 میں بینکوں کو کہا گیا تھا کہ کوئی اس کرنسی میں لین دین نہ کرے، اس جیسی کرنسیوں کا نشانہ ہمارے جیسے ملک ہیں، اس کرنسی کو ریگولیٹ اور مانیٹر نہیں کیا جا سکتا۔ چین نے بھی انٹرنیٹ پر جا کر اس کرنسی کو بند کیا۔ چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ پاکستان کے اربوں ڈالر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ ہوئے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کرپٹو کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے روکنے سے وہ نہیں رکیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جو پاکستانی اس میں کام کر رہے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اس سے متعلق قانون سازی ہونی چاہیے اور کسی ادارے کی ذمہ داری لگائی جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے روایتی حریفوں پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو نیوٹرل وینیو کے طور پر گرین سگنل دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے ساتھ نیوٹرل وینیو پر ٹیسٹ سیریز کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے روایتی حریفوں پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو نیوٹرل وینیو کے طور پر گرین سگنل دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ICC کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھارت کو کہنا چاہیے کہ جاؤ پاکستان میں جا کر کھیلو، نہیں تو ہائیبرڈ ماڈل اپناؤ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت ٹیسٹ میچز کی میزبانی آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ میں ہو سکتی ہے،
تاہم انگلینڈ اور آسٹریلیا میں فل کراؤڈ کے آنے کی توقع ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت کو ہائیبرڈ ماڈل دے چکے ہیں، اب ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کو بچانے کے لیے آئی سی سی کو آگے آنا ہوگا۔ آئی سی سی کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو ہائیبرڈ ماڈل اپنانا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے بھی بھارت میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور ورلڈ کپ 2023 کے لیے حکومت بھارت جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے دبئی ہمیں سستا پڑے گا۔ آسٹریلیا کو بھی ہم نے نیوٹرل وینیو کے طور پر ریڈار پر رکھا ہے۔ قبل ازیں گزشتہ سال آسٹریلیا میں شیڈول T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران 90,000 سے زائد تماشائیوں نے لائیو میچ دیکھا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سال 2007 کے بعد سے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی، جبکہ 2013 میں دونوں ٹیموں نے آخری بار باہمی سیریز کھیلی تھی، جس میں گرین شرٹس نے ہندوستان کو ہوم گراؤنڈ پر 2-1 سے ہرایا تھا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد مہنگائی میں کتنی کمی ہوئی؟ ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں بھی معمولی سی کمی دیکھنے میں آئی۔ ایک ہفتے میں 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 13 کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق قومی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں 0.16% کمی ہوئی۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 45.72% پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے 23 اشیاء ضروریہ مہنگی اور 13 سستی ہوئیں۔ 15 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ ایک ہفتے میں چکن 7.51 اور چائے کی پتی 4.53% مہنگی ہو گئی۔ گڑ 2.79، انڈے 2.29، انرجی سیور 2.22 اور ٹماٹر 2.11% مہنگے ہوئے۔ پیاز 9.04، لہسن 1.76، چینی 1.42 اور آٹا 1.40% سستا ہوا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔